بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ زیادتی شہوت، یعنی وہ دوست احباب جن کو بہت زیادہ شرمساری وغیرہ ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں بلا وجہ ہر وقت جو ہے وہ انتشار ہوتا ہے اور شہوت کی جو ہے ہمیں زیادتی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آنے کی وجہ سے پھر بعض اوقات جو ہے وہ مزی ودی کے خطرے وغیرہ آ جاتے ہیں، یا اسی طرح جریان کا مسئلہ جو ہے وہ پھر ان کو جاری ہو جاتا ہے، اور کئی دوست احباب جو ہیں ان کو اطلاع بھی پھر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، آج کا ہمارا جو موضوع ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم اس کے متعلق آپ کی خدمت کے اندر کچھ گزارشات جو ہیں وہ رکھیں۔ تو اس کے لیے میرے بزرگوں کا یہ نسخہ ہے کہ تقریباً 7.5 تولہ پھٹکڑی سفید لیتے تھے آپ، اور تقریباً 5 تولہ سندور جو تھی وہ لیتے تھے۔ تو پھٹکڑی کو پیسنے کے بعد تو سندور جو ہے وہ ڈال کر ان دونوں چیزوں کو آپ کھرل فرما لیا کرتے تھے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ کھرل ہو جاتی تھی اور ان کا پاؤڈر بن جاتا تھا، تو پھر وہ ایک ڈولی لے کر تو اس کے اندر یہ دونوں چیزوں کا جو مرکب ہے وہ ڈال کر تو تقریباً 15 سے جو ہے وہ اپلوں کی آگ دے دیا کرتے تھے۔ تو ڈولی کو پہلے آپ نے وہی گلے میں ضرور کر لینا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو 15 کلو کی آگ دینے کے بعد تو جب آپ نکالیں گے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ پھٹکڑی اور آپ کا سندور جو ہے وہ کشتہ ہو چکا ہوگا، تو آپ کی میڈیسن جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اور سفید رنگ کا تو آپ کو انشاءاللہ پاؤڈر جو ہے وہ دستیاب ہوگا۔ تو یہ پاؤڈر جو ہے آپ نکال کر دوبارہ اس کو پیس لیں، اور پیسنے کے بعد تو اس کو آپ نے کپڑ چھان کرنا ہے۔ کپڑ چھان کرنے کے بعد آپ کسی بھی شیشے کی جو شیشی ہے اس کے اندر اس کو محفوظ کر لیں۔ تو اب ایک رتی وہ مریض جس کو زیادتی شہوت ہے، یا جس کو جریان کا مسئلہ ہے، یا ذکاوت اس کا مسئلہ ہے، یا اسی طرح ایسا اطلام جو کئی میڈیسن استعمال کروانے کے باوجود بھی وہ رکنے میں آ ہی نہیں رہا، اور میں نے بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ حالانکہ ان کی شادی ہو گئی ہے، لیکن جب وہ دور دراز علاقوں کے اندر کام کرتے ہیں، ایک 2 مہینہ وہ گھر نہیں آتے، تو پھر ان کو اطلاع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ ان کے اندر گرمی کی شکایت ہے اور شہوت کی جاتی ہے۔ اس بنا پر ان کے جو خیالات ہیں وہ پورا گندہ رہتے ہیں، منتشر رہتے ہیں، اور پھر ان کو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں۔ تو یہ نسخہ جو ہے الحمدللہ، چاہے کوئی عورت ہے چاہے کوئی مرد ہے، تو اگر اس کے خیالات جو ہیں وہ یکجا نہیں رہتے، منتشر رہتے ہیں، تو یہ صرف ایک رتی میڈیسن جو ہے وہ استعمال کروانی چاہیے۔ تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا بالکل خصیت و سالب بڑھیا پنجہ دار جو ہے وہ لے لینا ہے، تو اور موسری انڈیا جو ہے وہ تقریباً آپ نے تھوڑی سی لے لینی ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کا آپ نے صفوف بنا لینا۔ صفوف بنانے کے بعد تو ایک رتی کی خوراک جو ہے وہ جو کشتہ پھٹکڑی کا اور سندور کا آپ نے بنایا ہے، وہ ایک رتی ڈال کر تو یہ دونوں جو ہے چیزوں کے اوپر تو وہ اس کو دودھ کے ساتھ آپ استعمال کروا دیا کریں۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ یہ جتنے تکلیف دہ جو امراض ہیں انشاءاللہ ان سے چھٹکارا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما دیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں کے یہ جو مجربات ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سرخرو فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔